اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا، اور آپ لوگ پڑھائی میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے اس سے قبل جتنا کچھ پڑھا اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بالخصوص آپ چونکہ ہمارا سبجیکٹ اسلامیات اختیاری ہے، اسلامیات الیکٹیو، تو یہاں پہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح آپ کر رہے ہیں، تو بیٹا آپ امید کرتی ہوں کہ بالخصوص ترجمے کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس کو سکپ نہ کیجیے گا، کوئی بھی لیکچر مس نہ کیجیے، اس لیے کہ ادروائز آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ ترجمے کو بیٹا ساتھ ساتھ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم حدیث کو لے کر چلیں گے، ایک اور حدیث، ٹھیک ہے، آپ کے سلیبس میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 17 لیکچر ہو چکے بیٹا، اس میں ہم نے قرآن مجید کے 5 رکوع سورہ بقرہ کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کیے۔ اسی طرح اس سے قبل ہم 8 احادیث مکمل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے سلیبس کی 9ویں حدیث جو ہے انشاءاللہ وہ آج ہمارا موضوع ہوگی، اور ہم اس کو کریں گے، اور وہ بیسکلی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کا کس قسم کا اتباع کرنا ہے، کس قسم کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں ہمیں واضح احکامات ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو کہ ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے بلا چون و چرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، بغیر کوئی آبجیکشن کیے، بغیر کوئی نقطہ اٹھائے، اور بغیر کسی حیل و حجت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم حدیث کو لیں گے، یہ آپ کے سلیبس کی حدیث نمبر 9 ہے، اور آپ کی بک کا پیج نمبر 278 ہے۔ یہ تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو پھر اس کو کیا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے نا کہ اطاعت کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اگر ہم حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو کثرت سوال سے تنگ کیا، پریشان کیا، ٹھیک ہے۔ اور کثرت سوال کیوں منع ہے بیٹا؟ وہ اس لیے منع ہے کیونکہ کثرت سوال اس لیے منع ہے بیٹا کیونکہ انبیاء کرام کو ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ تنگ کرنا ہوتا تھا، پریشان کرنا ہوتا تھا۔ وہ انبیاء کرام کو سب تکلیف پہنچانے کے ایسے کرتے تھے، بالخصوص جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ یہ کام کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اپنے انبیاء سے بالخصوص موسیٰ علیہ السلام نے کثرت سے سوال کیے۔ آپ ابھی ذبح بقرہ پڑھو گے، گائے کو جو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے، اگر آپ دیکھیں بیٹا تو اس کے متعلق انہوں نے کتنے سوال کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو سمپلی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر دے اور کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ اللہ نے کہا تھا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ مقتول کو مارنے والا کون ہے، قاتل کون ہے، قاتل جس نے مارا ہوتا ہے، اس کا پتہ چلانے کے لیے تم گائے کا ٹکڑا لو اور ایک مقتول کو اس کا ٹکڑا مارو گے تو وہ تمہیں خود اس کا نام اٹھ کے بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی، گائے کس طرح، انہوں نے بے شمار سوالات کیے اور مشکل میں ڈال دیا اپنے کو۔ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا وہ کھیتی میں کام کرتی، کھیت میں کام کرتی ہو، کیا وہ ہل جوتی ہو، یا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ زرد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اتنے زیادہ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود کر دیا، ہاں بھائی وہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، وہ کسی کھیتی میں ہل نہ جوتی ہو، ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ شوخ گہرے زرد رنگ گولڈن کلر کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہو۔ اب دیکھیں وہ کتنی مشکلیں پڑ گئی، سیدھا سیدھا حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن جب انہوں نے اتنے سوال کیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کو معبود مانتے تھے۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے کہ ان کو اس گائے تک لے گیا جس کی پوجا کرتے تھے، اب ان کے لیے عمل کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ اب کثرت سوال سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ بیٹا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ عمل کے دائروں کو محدود کرتی ہے۔ اب وہ اتنے سوال اسی لیے کرتے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے، لیکن ان کی جان نہیں چھوٹی، ان کو ایسا کرنا پڑا، جبکہ قرآن نے کہا نا کہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، بہرحال انہیں ایسا کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، یہود تھے بنی اسرائیل، یہودی جو تھے، اور آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کون ہے، بنی کا مطلب اولاد ہوتا ہے، اسرائیل جو بولتے ہیں، اسرائیل 2 عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے، یہ ہم رکوع نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اسرا کے معنی بندے کے ہوتے ہیں، ایل کے معنی خدا کے ہوتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی وہ خدا کے بندے کے، اور اسرائیل لقب تھا اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا آل یعقوب یا اولاد یعقوب،
ٹھیک ہے بیٹا. اور یہ یہودی تھے اور انہوں نے اسپیشلی موسیٰ علیہ السلام کو سوال کر کے بہت تنگ کیا. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی ان کے 3 گروہ موجود تھے, 3 قبائل موجود تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع. اور انہی کے اکسانے پر منافقین بھی, منافق آپ جانتے ہیں کون ہے, جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے اور اندر سے نیت اسلام کو نقصان پہنچا. ان لوگوں نے کیا کیا, یہود کے اکسانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور سوال کیا کرتے ہیں, سوال جو ہے نا وہ عمل کا دائرہ محدود کر دیتے ہیں, اس لیے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان کیلو کال اور کثرت سوال کو ناپسند کیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں سوال کیا, اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. اسی طرح دیکھیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال ہوا کہ حج فرض ہوا تو ایک شخص نے سوال دیا یا رسول اللہ کیا حج فرض ہے؟ آپ نے کہا, اس نے کہا کہ ہر سال فرض ہے. آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا. آپ مجھے بتائیں, زندگی میں ایک بار کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, اور ہر سال اگر فرض ہو جاتا تو کتنی مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل بجا لائیے. ٹھیک ہے, سابقہ امتوں کی ہلاکت کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بتائی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے, تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, اور کثرت سوال کا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, آپ دیکھیں عمل کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک اختلافی پہلو ہوتا ہے, بحث کرنے والا آتا ہے. انبیاء کے ساتھ بحث کی اجازت تو نہیں ہے نا, آپ ایک عقل مند انسان, ایک باشعور شخص جو ہوگا وہ اس طرح نہیں کرے گا. اور جبکہ ہم اگر دیکھیں بالخصوص بنی اسرائیل کی تو ہسٹری میں یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا. ذبح بکرا والا واقعہ ہو, چاہے وہ آپ دیکھیں وہ کھانے کے مسئلے پہ تھا, جب اللہ نے انہیں کہا کہ منو سلوا کھاؤ, انہوں نے کہا ہم تو یہ نہیں کھاتے, ہمیں تو پسند نہیں, ہمارے لیے زمین وہ چیزیں نکالو جو زمین اگاتی ہے, وہ کیا کھکڑی ساگ. اور دیکھیں اللہ نے کہا کیا تم ادنا کو اختیار کرتے ہو اعلیٰ کو چھوڑ کر, یعنی اچھی چیزوں کو چھوڑنا اور برائی کی طرف رخ کیا. اسی طرح فلسطین میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو بھی ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. تو آپ دیکھیں قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہوا, جہاں بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی قوموں نے, ان کی امتوں نے کیسے اختلاف کیا. ٹھیک ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک, آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بر لائیے. ٹھیک ہے, اس کو پورا کیجیے. اور سوالات سے آپ اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں, عمل کا دائرہ محدود ہوتا ہے. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے بیٹا, سمیعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, بس اس کے درمیان میں کوئی کیفیت, درمیان میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا. ہم نے سنا, پھر ہم نے دلیل مانگی, پھر ہم اس کی اطاعت بجا لائیں گے, نہیں. ہمارے لیے دو ہی چیزیں, سمیعنا جو ہم نے سن لیا, اطعنا پھر ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. سمیعنا واطعنا قرآن میں سورہ بقرہ میں آگے جا کے پڑھیں گے, یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ مومن کا رویہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انجام دے, جیسے حکم سن لیا اس کو انجام دے. صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے اور وہ سوال پوچھے, اور ہمارے بھی ذہن میں جو چیز ہے اس کے مطابق, اس سوال کے جواب کے مطابق ہماری تسلی ہو جائے. یعنی احتیاط کا یہ عالم تھا. تو ہم جب عام بڑوں کی محفل میں ہوتے ہیں یا اہل علم میں ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ خاموشی اختیار کیجیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ جب کوئی شخص سوال کرتا ہے تو مجھے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ کوشش کیجئے, محتاط رہیے. اگر آپ کو کوئی چیز کلیئر ہو گئی ہے تو بلا وجہ اس کی بال کی کھال نہ کھینچیے. ٹھیک ہے, اور بالخصوص جہاں شریعت کے معاملات ہوتے ہیں, یہ کیوں ہے, یہ ایسے کیوں ہے, اگر میں یوں کر لوں, آپ کو جتنا حکم دیا گیا اس کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اس کو انجام دیجیے. باقی کمی بیشی کوتاہی ہو جاتی ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف فرمائیں گے, لیکن بلا وجہ ایک چیز کو سب کے لیے مسئلہ بنا دینا وہ درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ ہم اکثر اپنے سوالات سے کرتے ہیں, تنگ کر دیتے ہیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے, اور محدود کر دیتے ہیں. اللہ نے جو آسانیاں رکھی ہیں, دین یسر ہے نا, اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ مشکل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمارے لیے اتاری ہیں ان کو باقی رہنے دیجیے. ٹھیک ہے, اور جتنے پہلو کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اس پہ عمل کیجیے. تو آج کی حدیث کا خلاصہ بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے رسول جس چیز سے منع کریں ہم نے باز آ جانا ہے, اور اللہ کے رسول جس چیز کو کرنے کا حکم دے ہم نے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق انجام دینا ہے. اور کثرت سوال سے پرہیز کرنا ہے, چاہے ہم بڑوں کے محفل میں ہوں
چاہے ہم حدیث اور سنت کو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کے علم کو پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں احتیاط کا دائرہ نہیں چھوڑنا اور اختلاف نہیں کرنا. یہ سوال کرنا بھی اختلاف کی ہی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کرام سے اختلاف کی وجہ سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی. ہم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے، اور جو بات کہہ دے گی سمینا و اطعنا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کو انجام دینا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. حدیث میں بھی بیٹا یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، اور جس چیز سے وہ منع کریں باز آ جاؤ. یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ. یعنی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم کیوں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے معاملے میں خود تو غلطی کر سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو غلط ہو، جو ہمارے مفاد میں نہ ہو، جو ہمارے فائدے میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں دیا. ہم نے دین و نصیحہ میں پڑھا تھا نا کہ دین نصیحت کا نام ہے اور سنسیریٹی کا نام ہے. آپ کے دین سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہو سکتا، اور وہ دین کس کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم نے سب سے بڑھ کر کرنی ہے. اللہ کے رسول اگر کوئی حکم ہمیں دے رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق انجام لانا ہے. استطاعت کا دائرہ دیکھیں ہر ایک کا مختلف ہوگا. قرآن نے کہا نا لیس الانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. دیکھیں آپ کی وسعت سے زیادہ، میری وسعت سے زیادہ مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ میری وسعت کا دائرہ کار کیا ہے، کیا جو کچھ کام کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو کر سکتی تھی، یا بس میں بہانہ بنا کر بیٹھ گئی کہ بھائی نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تو میری دائرہ استطاعت سے باہر ہے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی استطاعت کیا تھی. ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اگر ہماری استطاعت تھی اور ہم نے پھر بھی اس کو انجام نہیں دیا تو یقیناً ہماری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہماری استطاعت ہی نہیں تھی، ہم پہ ایسا بوجھ، اول تو اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ ڈالتے نہیں ہیں جو آپ اٹھا نہ سکیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تو کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی احکامات دیتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، جن کو ہم انجام دے سکتے ہیں. آپ نماز دیکھیے، زکوٰۃ دیکھیے، روزہ دیکھیے، بھلائی کا حکم کرنا دیکھیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دیکھیے، حلال کمانا دیکھیے. جتنے بھی احکامات ہیں کیا وہ ہماری استطاعت سے باہر ہیں؟ کیا ہم کو تھوڑی بہت یا حد المقدور کوشش کے ساتھ انجام نہیں دے پاتے؟ ہم تھوڑی بہت کوشش کے ساتھ یا حد المقدور کوشش کر کے اس کو انجام دیتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے احکامات وہی ہیں جن کو انسان کر سکتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس چیز سے میں منع کروں اس سے باز آ جاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی کی خاطر اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے، حرام معاملات دیکھ لیجئے، حرام کھانے دیکھ لیجئے، حرام تعلقات دیکھ لیجئے، تو جس چیز سے منع کر دیا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ ان سے بچنا ہی ہمارے لیے فائدہ اور ہماری منفیت میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے. ادروائز ہم نقصان اٹھائیں گے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو اگر ہم اس کو کریں گے بیٹا تو ہم نقصان اٹھائیں گے. کسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفع وہاں نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، شراب کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، زنا سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، بددیانتی سے منع کیا گیا ہے، بدعہدی سے منع کیا گیا ہے، سود سے منع کیا گیا ہے. تو بیٹا یقیناً اس کے اندر منفیت ہے، یعنی اس کے منع کرنے کے اندر فائدہ ہے. جھوٹ بول کے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ بتائیے؟ ٹھیک ہے، اس کو چھپانے کے لیے مسلسل کہیں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کا اعتبار نہیں رہتا، آپ ٹرسٹ وردی نہیں رہتے، لوگ آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے، یہ تو ایک ہی چال لگا کے بتائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھ لیجئے جو شراب پینے والا ہے، وہ شراب کیوں ممنوع ہے، کیوں حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو ممنوع قرار دیا؟ حرام ہے نا، نقصان پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی عقل کو، آپ کے جسم کی، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اس لیے اس کو منع قرار دے دیے گا. جسمانی، روحانی اور ذہنی ہر طرح سے وہ آپ کو نقصان دینے کا باعث بنتی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے بچنے کے لیے کہا. تو جس چیز سے ہمیں منع کر دیا گیا ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. اسی طرح بیٹا چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، والدین کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا گیا، شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا، تو یقیناً اس کے اندر انسان کا نقصان ہے.
ٹھیک ہے، ہر معاملے میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیجئے، اب پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بتایا گیا۔ قرآن نے جو پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے، پچھلی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے، تو وہ کس لیے؟ وہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا نا فَاتَّبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، غور کرو، دیکھو، ٹھیک ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لو۔ یعنی آپ دیکھیں یہ مثالیں کس سے دی جاتی ہیں، یہ کیوں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں پچھلی قوموں کی مثال آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کی ہلاکت کا باعث، اس کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دو امور کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ وہ کیا ہیں؟ کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دو وجوہات جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ کیا بیان کی گئی ہیں کہ کثرت کے ساتھ سوال کیا جاتا تھا انبیاء، یعنی جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا نا